لیکن یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات اور ایک روڈ میپ کا درجہ رکھتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم مجھے کیا تھا وہ یہ تھا کہ میری مخلوق تک یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ ہدایت کے دو رخ ہیں، ایک رخ قرآن حکیم ہے اور ایک رخ میری فطرت ہے۔ لہذا یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اگر ہدایت چاہیے اتنا تمسک قرآن کے ساتھ کیا جائے، اتنا ہی تمسک فطرت و والدین سے کیا جائے، اور اگر خدا کی رضا چاہیے تو جس طرح قرآن کو ہم خطاؤں اور غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں، اس طرح وارثان اور حاملان قرآن کو بھی معصوم عن الخطا سمجھنا ہوگا۔ جس طرح ہم قرآن کے احکامات کو قطعی اور حتمی سمجھتے ہیں، اسی طرح فرامین ائمہ خدا کو بھی قطعی اور حتمی سمجھنا ہوگا۔ اس کو مختصر طور پر اشارہ کر کے آج کے عنوان کی طرف آؤں گا۔ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ قرآن ضابطۂ حیات کے طور پر انسان کے دل میں محفوظ ہو، اور رہنما کے طور پر محمد اور آل محمد کا دامن ہاتھ میں تھاما ہوا ہو۔ تو یہ راستہ جسے زندگی کا راستہ کہتے ہیں، یہ صراط کمال بن جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کے ہاتھ سے یا قرآن کا دامن چھوٹ گیا یا محمد و آل محمد کا دامن چھوٹ گیا تو یہ راستہ زوال کا راستہ بن جائے گا۔ تو دنیا میں بھی ہر دور میں اللہ کے صالحین بندوں نے، اللہ کے نیک انسانوں نے قرآن پر بھی عمل کیا اور پیغمبر کے اس فرمان پر بھی عمل کیا، قرآن سے بھی تمسک کیا اور آل محمد سے بھی اپنے رشتے کو جوڑے رکھا۔ اور آج تاریخ میں اگر ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو عباد اللہ الصالحین کے عنوان سے، انہیں عباد اللہ الصالحین میں سے ایک ہستی حضرت علمدار کی ذات ہے۔ کہ اگر ظاہری اور نسبی صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسن مجتبی بھی امیر المومنین کے فرزند دل بند ہیں، امام حسین شہید کربلا بھی مولا امیر المومنین کے فرزند ہیں، اور جناب علمدار بھی اسی ہستی کے فرزند ہیں جنہیں ہم امیر المومنین کہتے ہیں۔ لیکن اگر سیرت جناب عباس کو دیکھا جائے، کردار جناب عباس کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا یہی ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کے لیے ایک اور تحفہ علی کی صورت میں بھیجا۔ اس لیے جب جناب سیدہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو جناب عقیل سے جو امیر المومنین نے فرمایا وہ یہی تھا کہ عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میری نسل میں ایک ایسا بہادر ہو جس طرح میں نے اپنی پوری زندگی حفاظت رسول میں گزاری، خدمت رسول میں گزاری، میرے حسین کو بھی خدا ایک ایسا بھائی عطا فرمائے جو علی بن کر اور حسین کو رسول سمجھ کر حسین کا طواف بھی کرتا رہے، حسین کی خدمت بھی کرتا رہے۔ تو میں اس عنوان سے عرض کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں رسول خدا کے لیے فرمایا کہ رسول کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں جیسا نہ سمجھے۔ تو علی کیونکہ نبوت کے علاوہ تمام خصوصیات میں شریک مصطفیٰ ہے، تو میرے مولا کی دعا کو بھی کسی عام انسان کی دعا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ نے امیر المومنین کو جناب عباس کی شکل میں وہ ہدیہ الہی عطا فرمایا، جس عباس نے
پوری زندگی امیر المومنین کا فرزند ہونے کے باوجود، نسب میں شریک ہونے کے باوجود ہمیشہ ایسے گزاری جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ۔ دیکھیے، اگر امیر المومنین کی اولاد میں سے جناب عباس کی صفات کا مطالعہ کیا جائے تو لقب ہے میرے مولا کا قمر بنی ہاشم۔ کیا لقب ہے؟ قمر بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کے چاند تھے حضرت عباس، بنی ہاشم کے۔ اب انصاف کیجئے، اگر غلام قمر بنی ہاشم وہ میرا مولا عباس، جس نے پوری زندگی سید الشہداء کے غلام کے عنوان سے اپنے آپ کو پیش کیا، اگر غلام قمر بنی ہاشم ہے تو سید و سردار کا کیا مقام؟ روایات میں ملتا ہے کہ جناب عباس کے جو حلیے کے بارے میں، کانا رجلا وسیما جسیما جمیلا، کہ عباس بلند قامت بھی تھے، حسین چہرے کے مالک بھی تھے، بلکہ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ بنی ہاشم کے 3 جوان ایسے تھے، اگر مدینے کی گلیوں سے ان کا کبھی گزر ہوتا تو لوگ ان کی زیارت کے لیے رک جایا کرتے۔ اللہ نے اس حسن عظیم سے بنی ہاشم کو نوازا تھا، اور پھر قد و قامت کی یہ حال تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو اگر رکاب سے پاؤں نکالتے تو پاؤں کے نشان زمین پر ہوتے۔ یہ ہے حضرت عباس کہ شجاعت میں علی دکھتے ہیں، وفاداری میں اپنے بابا کی پوری شبیہ ہے۔ اس طرح رسول خدا کے لیے امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ علی رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ جناب عباس بھی کہتے تھے کہ میں سید الشہداء کے نوکروں میں سے ایک۔ وقت شہادت بھی مولا نے جو امیر المومنین کے اس فرزند نے اپنے مولا سے خطاب کیا، جو گزارش کی، جو درخواست کی، وہ ایک غلام کے عنوان سے کی ہے، بھائی کے عنوان سے کی۔ تو میرے عزیزوں مہربانوں، اللہ نے آل محمد کو جہاں ہدایت کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا، وہاں ایسی ہستیوں کو بھی اس خاندان میں خدا نے عطا کیا جنہوں نے اس چشمہ ہدایت سے سیراب ہو کر یہ دکھایا کہ ہم معصوم تو نہیں، لیکن عصمت سے ہمارا مقام کم بھی ہے۔ کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ آج میں نے جب آنے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج جناب عباس نے اپنے مولا کا جیسا تعارف کروایا ہے مسلمانوں کو، وہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جب میرے مولا نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ خانہ ہے اپنے خدا میرے لیے امن نہیں، یزید نے حاجیوں کے روپ میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ سید الشہداء کو قتل کر دیا جائے تاکہ مجھ پر قتل نواسہ رسول کا الزام بھی نہ آئے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو وہ ہستی جو منبع علم الہی سے وصل ہو، اپنے علم الہی سے جب مولا نے دیکھا کہ یزید حرمت کعبہ پامال کرنا چاہتا ہے تو کعبہ کو ترک کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس سے پہلے حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہا، عباس آج ذرا خطبہ تو سنائیے، آج حاجیوں کے لباس میں آئے ہوئے ان اسلام کے دعوے داروں کو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کعبہ کیا ہے اور میں حسین کون؟ یہ کعبہ کیا ہے اور میں حسین کون ہوں؟ تو
میرے مولا نے عرض کی میرے آقا کے سید و سردار پہلے تو میں کعبہ کی طرف منہ کرتا تھا، آپ کا حکم یہ ہے کہ آج سقف کعبہ کو خطبہ دینا ہے تو پھر منہ کس طرف کروں؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس کے لیے حسین کو کعبہ بنایا گیا۔ اسے ایک بات ذہن میں آ گئی، اگر اجازت دیں تو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں اور ہمارے خطباء بھی یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ علی کا مقدر کہ علی کعبہ میں تشریف لائے۔ میں یہ جسارت نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ کعبہ کا مقدر کہ علی کعبہ میں تشریف لائے۔ اور اسی بات کی طرف حضرت عباس نے اشارہ بھی فرمایا، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی فرزند نے ایک خطبہ عنایت فرمایا اور حاجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ اب دیکھیے فرزند علی ہیں لیکن خطبے کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہمارے باپ کے مقدس قدموں سے کعبہ کو زینت بخشی، شرف بخشا، نہیں، فرمایا کہ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات جس نے حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے کعبہ کو شرف عطا فرمایا، جس نے حسین۔ اب دیکھیے اطاعت کی منزلت دیکھیے، مقام اطاعت دیکھیے، ایسے نہیں معصوم فرماتے کانا مطیعا للہ وللرسول ولامام۔ جناب عباس کی حالت یہ تھی کہ وہ عبد صالح بھی تھے، مطیع خدا بھی تھے، مطیع رسول خدا بھی تھے اور اپنے امام کے بھی مطیع تھے۔ پھر پوری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اطاعت امام میں نہ گزرا۔ تو پہلے حمد و ثنا سے شروع کر کے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، یعنی وہ خدا حمد و ثنا کے لائق ہے جس نے اپنے گھر کو، اب گھر اللہ کا ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، میرے باپ نے حسین کے باپ کے پاک قدموں سے کعبہ کو شرف بخشا۔ کیسا شرف؟ خود بیان فرماتے ہیں کہ من کان بالامس بیتن، کہ جب تک میرے بابا کا، حسین کے بابا کا مقدس قدم کعبہ میں نہیں آیا تھا، کعبہ صرف ایک گھر تھا۔ کعبہ کیا تھا؟ تھوڑا میرے ساتھ بولتے بھی جائیے۔ کعبہ کیا تھا؟ کانا بالامس بیتن، میرے مولا کے، میرے بابا کے، حسین کے بابا کی تشریف آوری سے پہلے کعبہ کیا تھا؟ ایک گھر تھا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کیسا گھر تھا؟ کہنے کو تو گھر خدا کا تھا، کہنے کو خدا کا گھر تھا۔ لات بھی اسی گھر کا مکین تھا، منات بھی اسی گھر کا مکین تھا، عزا بھی اسی گھر کا مکین تھا۔ اب دیکھیے یہ خاندان خود کتنا پاک ہے اور ان کے وجود کی برکت کتنی ہے کہ اولاد ابو طالب جہاں جہاں سے گزرتی گئی اللہ شرک اور بت پرستی کے نشانات بھی مٹاتا گیا۔ اب دیکھیے حکمت خدا، دیکھیے نبی پیغمبر ہے، رسول اللہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے، دین کے ترجمان ہیں، خدا کا پیغام پہنچانے والے ہیں، حقیقت میں نمائندہ الہی ہیں، لیکن جب کعبہ کو بتوں سے صاف کیا جانے لگا تو یہ شرف بھی میرے مولا کے حصے میں آیا۔ بہت سارے تھے، وہ ایک اہل سنت نعت خوان تھے، ان کی ایک نعت بھی بڑی مشہور ہوئی کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، کہ کعبہ کو عالم جاہلیت میں جب بتوں سے بھرا جا رہا تھا تو قریش کا اور حجاز کا اور مکہ کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس نے اپنے مستعمل باطن میں اپنا خدا نہ بنایا ہو، اللہ کے گھر کو اپنے اس خدا
کے وجود سے اس خدا کے گھر کو نہ بھرا ہو، لیکن بت شکنی کے لیے صرف خاندان ابو طالب۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہے اور علی کے بیٹے۔ یعنی یہ شرف صرف خانوادہ ابو طالب کا ہے، اولاد ابو طالب کو خدا نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ کعبہ کی حفاظت بھی انہوں نے کی، کعبہ کی صفائی بھی انہوں نے کی، شریعت کی محافظت بھی اسی خاندان کے حصے میں آئی، اور شریعت کی نشر و اشاعت بھی انہی کے خون اطہر سے ہوئی۔ تو میرا مولا فرماتے ہیں کانا بالعم سے بہتر، جب تک میرے بابا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب تک یہ دنیا نور علی سے منور نہیں ہوئی تھی، تو کعبہ بھی کعبہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکا، کعبہ بھی قبلہ نہیں تھا، کعبہ میں بھی بت تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ مکہ کے کافر کعبہ میں آتے تھے اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے گھر خدا کا، کعبہ گھر خدا کا بنا ہوا نبی خدا کا، لیکن اللہ کے گھر میں ڈیرا کس کا تھا؟ بتوں کا۔ کعبہ میں آتے کون تھے؟ وہ جو بتوں کے پجاری تھے۔ اب علی کا وجود مقدس دیکھیے، میرے مولا کے وجود مقدس کا اثر دیکھیے کہ جیسے ہی علی آئے کعبہ بتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں اصبح قبلتن، کہ میرے بابا کے قدموں سے، حسین کے بابا کے قدموں سے کعبہ قبلہ بن گیا۔ پریشان ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہے محرم ہے، ایام کم ہے، اور جیسے جیسے عاشور نزدیک آتی ہے تو فطری تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں ملال بھی بڑھتا ہے، اس کے دل میں غم بھی بڑھتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ سید الشہداء جب بھی یاد آتی ہے تو بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دو چار جملے عرض کر کے مسائل کی طرف آؤں گا، انشاءاللہ اپنی اس کی رعایت کرنی ہے۔ اب دیکھیے معرفت عباس دیکھیں، معرفت علمدار دیکھیں کہ مینارہ ہدایت اگر امام ہے تو امام کے دشمنوں کو مومن نہیں سمجھا۔ امام کے دشمن چاہے وہ حاجیوں کے روپ میں بھی تھے، جناب عباس نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر، کہ اے کفار جو حاجیوں کے روپ میں آئے ہو، اگر مصلحت حسین کی زنجیریں نہ ہوتی تو عباس تمہارے اوپر ایسے حملہ کرتے جیسے شکاری باز اڑنے والی چڑیوں پر حملہ کرتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے عباس اپنی نگاہ معرفت سے دیکھ رہے تھے کہ کون حاجی ہے اور کون قاتل امام حسین، کون اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے اور کون اللہ کے گھر میں فساد کرنے کے لیے آیا ہے، کون اپنے امام وقت سے عقیدت کے اظہار کے لیے آیا ہے اور کون حجت خدا کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر خون کا اثر دیکھیے، فرماتے بس میں عربی چھوڑ رہا ہوں، اردو پہ اکتفا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری نسلوں میں یہ بغض پہلے سے موجود تھا، بنی ہاشم سے یہ دشمنی تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی، کیا تم نے اپنے بڑوں سے سبق نہیں سیکھا؟ تمہارے بڑے جب تک میرے بابا تھے اپنے دلوں میں یہ خیال پالتے پالتے خود فنار ہو گئے، لیکن میرے بابا نے کسی کو پیغمبر کے وجود کو چھونے بھی نہ دیا۔ تو کہتے ہیں میں اسی علی کا خون ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون حرکت کرتا ہے۔
یاد رکھو اے حسین کے دشمنوں تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے روایت کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو یہ قانون ہے کہ اسلام اور کفر کا معیار کیا ہے۔ من کان متمسکا بالقرآن فہو مومن ومن کان متمسکا بالعترہ فہو مومن۔ اب معیار ایمان الہی کیا ہے؟ اللہ نے معیار یہ بنایا جو قرآن کا دامن بھی تھام کے رکھے، نور قرآن بھی جس کے دل میں ہو، نور ولایت مصطفیٰ بھی ہو، نور ولایت آل مصطفیٰ بھی ہو، وہ مسلمان ہے۔ لہذا اگر ایمان کا معیار ہے تو حسین ہے۔ اب میرے مولا اس سے آگے فرماتے ہیں جس طرح تمہارے بڑے اپنے دلوں میں یہ خیال لے کر جہنم کی غذا بن گئے، جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا، جب تک عباس کی جان میں جان ہے۔ میرے خیال میں پچھلے میرے دوستوں کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ جب تک میرے مولا فرماتے ہیں جس طرح میرے بابا کے ہوتے ہوئے مکے کے کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ نبی کو گزند پہنچا سکے، یاد رکھو عباس کے ہوتے ہوئے بنی امیہ کے کسی فرد کی جرت نہیں۔ آپ کے اس آرامش کو دیکھتے ہوئے اگر اجازت دیں تو امیر المومنین کے بچپن کا ایک واقعہ سنا۔ ممکن ہے مولا کے جلال کی کچھ چھاؤں آپ کے جمال پر بھی پڑ جائے، کیونکہ اب حالت جمال میں ہے، اب حالت جلال میں نہیں ہے۔ دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد مکہ والوں نے سوچا کہ پیغمبر کا راستہ روکنا مشکل ہے، پیغمبر کا راستہ روکنا مشکل ہے، اور بنی ہاشم سے لڑنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ تلوار ان کی اطاعت میں ایسے چلتی ہے جیسے غلام اپنے مولا کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ وہ پیغمبر کو کریں۔ اب اللہ نے انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، میرے مولا کا بھی بچپنا تھا، اب مولا جناب رسول خدا کے ساتھ ایسے ایسے چلتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ تعبیر ہے روایت کی کہ جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، علی نبی کے پیچھے ایسے ایسے چلا کرتے تھے۔ اب پیغمبر کا گزر ہو رہا تھا مکہ کی کسی گلی سے، مکہ کے بدوؤں نے اپنا بنایا ہوا تھا منصوبہ، انہوں نے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ اب یہ بچے آتے اور پیغمبر خدا کو اذیت کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب علی کے تیور بدلے، اڑ کر جلال الہی نے دیکھا کہ میں علی کے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی جرت میرے رسول کو تکلیف پہنچا، علی کے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی جرت۔ ان بچوں نے سمجھا یہ بھی بچہ ہے، ہم بھی بچے ہیں، یہ اکیلا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ ہم ذرا آگے بڑھیں گے تو ڈر جائے گا۔ باتیں بہت ذہن میں آتی ہے لیکن ٹائم کوئی نہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ڈر جائے گا، انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا شیر خدا ہے۔ اب یہ بچے آگے بڑھے، کسی نے مزاحمت کے لیے ہاتھ اٹھایا، تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھا تو تھا، ہاتھ اٹھا تو تھا لیکن پھر دکھا نہیں۔ پھر علی نے اپنے بچپن میں بھی اس جلال خدا کا مظاہرہ کیا کہ مکہ کے سارے بدوؤں کو حضرت ابو طالب کی خدمت میں آ کر معافی مانگنی پڑی۔ نعرہ حیدری! جناب عباس بس آخری تعارف اور سلسلے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ جناب عباس نے کہا کہ اے کافروں، اے اللہ کے دشمنوں، اے حسین سے بغض رکھنے والوں، اگر مصلحت امام نہ ہوتی تو آج عباس کی تلوار دنیا کو وہ رنگ دکھاتی کہ کسی دشمن حسین کا سر
اس کی گردن کا۔ میں عرض کروں گا میرے مولا عباس آپ کی اطاعت پہ قربان جاؤ، آپ کی اپنے مولا کی فرما برداری پہ قربان جاؤ۔ کاش کربلا کے میدان میں آپ کو تلوار دے دی جاتی، کاش کربلا کے میدان میں جب رسول زیادہ تنہا رہ گئے تھے آپ کو جنگ کا حسن مل گیا ہوتا۔ سنیں گے دسویں کی رات کو میرے مولا پہرا دے رہے تھے، ایک غلام آ کے کہتا ہے مولا ایک درخواست ہے، اگر غلام کو اجازت دے، مولا آپ بھی ہو اور خیموں سے العطش کی آواز بھی آئے۔ میرے مولا دلال سے دیکھ کے کہتے ہیں تو مجھے بتائے گا میں نے کیا کرنا ہے؟ عباس مصلحت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مجھے مولا سے اجازت لے کے دیجئے، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، میں علی کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر عباس نام ہے تو صبح تک نہ کربلا میں کوئی دشمن حسین دکھائی دے گا نہ کوفہ میں کوئی دشمن حسین دکھائی دے گا۔ صبح عاشور ہوئی، جان نثاروں نے اپنی جانیں قربان کرنے شروع کی۔ عباس آ کے مولا مجھے کہتی اجازت دیجیے، سید الشہداء اپنے بھائی کے چہرے کا طواف کرتے، اپنی نگاہوں سے عباس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے اور فرماتے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، انت علامت و عسکری، تو میرے لشکر کا سالار ہے عباس، تو میرا علمدار ہے عباس۔ عباس چپ کر کے واپس چلے جاتے، اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہتے۔ سید الشہداء کبھی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں، کبھی قاسم کو روانہ کر رہے ہیں، کبھی اور محمد کو عزت جہاد دے رہے ہیں، کبھی حبیب کو دعا کر رہے ہیں۔ تمام آباد و انصار جب قربان ہو چکے، سید الشہداء پر اپنی قربانی دے چکے، تو ایک مرتبہ پھر آتے ہیں حضرت عباس، کہتے ہیں مولا عباس جنگ کی اجازت چاہتا ہے۔ مولا نے پھر کہا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ اب عباس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کے کہا مولا مجھے تو نہ کوئی دائیں لشکر دکھائی دیتا ہے نہ کوئی بائیں لشکر دکھائی دیتا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو روانہ کیا ہے، جنہیں میں نے پالا تھا ان کی لاشیں دیکھی ہیں۔ مولا اب عباس سے صبر نہیں ہوتا، اب بیاہ سے سکینہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب علی اصغر کا رونا عباس سہ نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے سید الشہداء خیام میں تشریف لے گئے، ایک مشک لا کے حضرت عباس کے حوالے کی، عباس اگر پانی لا سکتے ہو تو لا دو۔ یہ مشک لانا اشارہ ہے اس بات کا کہ عباس کو ابھی بھی جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ اب علی بیٹے نے گھوڑے پہ زین ڈالی، خود کو زیب زین کیا، کارزار کربلا میں تشریف لے گئے، دشمن سے گھاٹ کو خالی کیا، مشک کو پانی مختصر کرنے لگا ہوں، مشک کو پانی سے پر کیا۔ اب راہوار بھی پیاسا تھا، سوار بھی پیاسا تھا، دریا بھی پورے زور سے بہہ رہا تھا۔ عباس چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، چاہتے تو گھوڑے کو سیراب کر سکتے تھے۔ عباس نے اپنے مولا کی پیاس کو دیکھ کر نہ خود پانی پیا نہ راہوار کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ راہوار کو مخاطب کر کے کہا ہے میرے